السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ ایک قصبے میں بہت سے گوالے رہتے تھے جن کا کام ہی گائے اور بھینسیں پالنا، پھر ان سے دودھ حاصل کرنا اور اسے بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ صبح ہوتی یہ سب گوالے اپنے اپنے باڑوں میں چلے جاتے، اپنے جانوروں کو کھلاتے پلاتے، ان کی صفائی کرتے، بہت محنت کے بعد پھر جو دودھ حاصل ہوتا اسے بیچتے۔ لیکن ان کے پاس بہت زیادہ دودھ نہیں ہوتا تھا، اور جو ہوتا تھا وہ بھی پورا نہیں بکتا تھا، بلکہ اس میں سے بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن اسی قصبے میں ایک گوالا تھا جو بہت زیادہ محنت کرتا اور بہت زیادہ کامیاب تھا۔ جب اس کی گایوں کا دودھ اتنا مزیدار تھا کہ لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا اور اکثر لوگوں کو دودھ نہیں ملتا تھا۔ سارے گوالوں کے پاس دودھ ہوتا تھا، لیکن اس گوالے کا دودھ بالکل بھی نہیں بچتا تھا، اور اس گوالے کے دودھ میں جیسے جادو تھا۔ اس کا دودھ پینے سے ہر پینے والے کی اپنے اندر جو بیماری ہوتی تھی اسے لگتا تھا ختم ہو گئی۔ یہ دودھ لینے کے لیے روزانہ لوگ جاتے، پھر وہاں جھگڑے ہوتے، اور یہاں تک کہ دودھ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دے کے وہ واپس بھیجا کرتا تھا۔ قصبے کے باقی گوالے بڑے حیران تھے کہ آخر اس کی گایوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پھر دودھ بھی اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ لوگ کسی اور گوالے کی گائے کا دودھ پیتے ہی نہیں۔ ایک دن فضلو کو کہیں دوسرے شہر جانا پڑا تو اس نے جاتے ہوئے اپنے ملازموں کو ہدایت کی، ایک ڈاکٹر آئے گا، وہ گایوں بھینسوں کو انجیکشن لگائے گا، تم اسے بس اس میں سے 2000 روپے دے دینا۔ فضلو تو تھا نہیں، اگلے دن ڈاکٹر جب آیا انجیکشن لگانے تو اسے بھی موقع مل گیا۔ اس نے سارے ملازموں کو اس سے پوچھا، اور بھائی بتاؤ تمہارے مالک کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ تو جو سب سے پرانا ملازم تھا، بڑا وفادار، وہ بولا، ڈاکٹر صاحب میرا مالک تو نوٹوں میں کھیل رہا ہے، روزانہ لاکھوں روپے کماتا ہے۔ ڈاکٹر کو تو یہ سن کر بڑا ہی غصہ آیا، اور اس نے کہا، اچھا میں نے محنت سے انجیکشن بنایا، میری انجیکشن سے اس کی بھینسیں دودھ دیتی ہیں، لوگ اتنا دودھ خریدتے ہیں، اور یہ مجھے صرف 2000 روپے دیتا ہے اور خود لاکھوں کما رہا ہے، کیوں نہ اس کو سبق سکھایا جائے۔ اگلے دن جب فضلو واپس آ گیا، ڈاکٹر معمول کے مطابق آیا، انجیکشن لگایا اور چلا گیا۔ لوگ جب دودھ لینے آئے تو فضلو بڑا پریشان کہ آج تو بھینسیں اور گائے دودھ ہی نہیں دے رہی، اور جو تھوڑا بہت دودھ انہوں نے دیا تو لوگ اپنے گھروں کو لے گئے اور واپس لے آئے کہ اس میں تو سخت بدبو آ رہی ہے۔ فضلو بڑا پریشان ہوا، ڈاکٹر کے پاس بھاگا بھاگا پہنچا اور کہا، ڈاکٹر صاحب آج کیا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹر بولا، اب تمہیں سمجھ آیا، میرے بنائے ہوئے نشے کی انجیکشن کی وجہ سے لوگ تمہارے دودھ کے عادی ہو گئے اور تم اکیلے ساری دولت اکٹھی کر لو گے، میں تمہارا راز سب کو بتا دوں گا۔ اب تو فضلو ڈر گیا اور بولا، اچھا تم میری گائے کو اور بھینسوں کو ٹھیک کر دو، میں تمہیں روزانہ 10,000 روپے دوں گا۔ ڈاکٹر 10,000 روپے کی خوشی میں بھاگا بھاگا فضلو کے ساتھ آیا اور پھر ایک اور بڑا سا انجیکشن بنا کے لے کر آیا۔ فضلو نے لوگوں کو کہا، بس صبر کرو، ابھی بھینسیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ابھی میں تمہیں گائے اور بھینسوں کا دودھ دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر سب کو انجیکشن لگا کے کہا کہ اب تھوڑی دیر میں بس یہ آپ ان کا دودھ نکال لیے گا۔ لیکن یہ کیا، ایک ایک کر کے فضلو کی تو بھینسیں اور گائے گرنا شروع ہو گئیں، اور گرتی گئیں اور مرتی چلی گئیں۔ فضلو تو سر پیٹ کے رہ گیا۔ لوگ ہمدردی کے لیے فضلو کے پاس آئے تو اس نے سر پیٹتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کی وجہ سے میری بھینسیں اور گائے مر گئی ہیں۔ تو لوگوں نے ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیا۔ تب ڈاکٹر نے بھی فضلو کے لالچ کی کہانی سنا دی اور بتایا کہ کس طرح فضلو پیسے کی لالچ میں میرے زہریلے انجیکشن سے تم سب کو نشے والا زہریلا دودھ دے رہا تھا۔ اس طرح ڈاکٹر اور فضلو کے لالچ کی وجہ سے دونوں کا راز بھی کھل گیا، اور گاؤں والوں نے جو زہریلا دودھ پیا تھا اس کے بدلے دونوں کی خوب زہریلی پٹائی بھی کی۔